اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک واسطے ہے۔ درود و سلام امام کائنات، امام الانبیاء، امام اعظم، امام المرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ اور بالا واسطے ہے۔ حضرات محترم، شروع اندر ایک دعا فرماؤ۔ جو موسم چل رہا ہے سردی دا ہے، سردی زیادہ ہوئے تو تاں بھی ساڑیاں زبانہ تے ناشکری دی الفاظ آ جاندے نے، گرمی زیادہ ہوئے تاں بھی اسی اپنی زبان تے ناشکریہ دے کلمات بولن لگ پہنے ہیں۔ دعا کرو کہ سردی زیادہ ہوئے یا تھوڑی ہوئے، گرمی زیادہ ہوئے یا تھوڑی ہوئے، اللہ سانو ہر حال چے اپنا شکریہ ادا کرن والا بندہ بنا لے۔ اور جو اس موسم دی وجہ تو بیمار نے، چھوٹے بچے، بزرگ، جوان، ماما بہنا، جو بھی گھر اندر ہاسپٹلاں اندر بچے، بوڑھے، نوجوان، اللہ سب نو شفائے کاملہ عاجلہ نافعہ نصیب فرمائے۔ اور اسی اول وقت اندر اللہ دے کار اندر آئے ہیں، جو حدیث اندر الفاظ نے اللہ تعالیٰ سانو خدا مصداق بنا دے، اجر عطا فرما دے۔ پیارے بھائیو، گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر کبیرہ دو گناہاں دا ذکر ہویا، ایک ہے شرک، دوسرا ہے بدعت۔ اور یہ بھی دسیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 70 دے قریب کبیرہ ایسے گناہ نے کہ جنہ دی وجہ تو انسان جہنم دے اندر چلا جاتا ہے۔ یہ بھی دعا فرما کہ اللہ مینو اور تینو جہنم دیاں سختیاں تو، ہول ناکیاں تو، آگ تو اللہ سانو محفوظ فرمائے، اور جنت الفردوس دا مینو تینو اللہ داخلہ نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اجتنبوا سبع الموبقات، فرمایا لوگو 7 ایسے گناہ نے کہ جڑے انسان نو ہلاک کر دیندے، 7 کبیرہ گناہ نے جنہ دی وجہ تو انسان اپنے آپ نو خطرے دے اندر مبتلا کر لیندے۔ سب تو پہلا آپ نے فرمایا شرک ہے، پھر آپ نے فرمایا جادو ہے دوسرے نمبر تے، تیسرے نمبر تے آپ نے فرمایا کہ نا حق قتل کرنا کبیرہ گناہ ہے،
چوتھے نمبر تے آپ نے فرمایا سود دا مال کھانا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ پانچویں نمبر تے آپ نے فرمایا یتیم دا مال کھانا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ مار دو جی ڈنڈی ادھا پلاٹ میرے نام کر دو، کوئی نہیں تو آنو پوچھے گا، منیا دنیا تے کوئی نہیں پوچھے گا، مگر آخرت چے کوئی چھڑان والا نہیں نظر آئے گا۔ چھویں نمبر تے آپ نے فرمایا کہ جنگ اندروں کنڈ بخا کے دوڑ جانا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے، کیونکہ آپ دا کوئی بھی صحابی جنگ دے اندروں کنڈ بخا کے دوڑیا، لل کر کے گیا، دشمن سامنے آ کے مقابلہ کر، زندہ رہاں گے غازی اسلام بن جاواں گے، مر جاواں گے شہید اسلام بن کے رب دی جنت اندر چلے جاواں گے۔ فرمایا جنگ دے اندروں جڑا دوڑ جائے مومن بندہ مسلمان بندہ، فرمایا کبیرہ گناہ کر دے۔ اور ستویں نمبر تے آپ نے فرمایا بڑا اہم اور ساڑھے اندر پایا جاندہ ہے بڑا کبیرہ گناہ، آپ نے فرمایا پاک دامن عورت تے الزام تراشی کرنا۔ اندازہ لگائیے اسی ایک منٹ نہیں لاندے کسے دی ماں بہن تے طرح طرح دے الزام لگو، اے جدیے اینو میں ویکھیا، اے ہو گیا او ہو گیا، منیا او دی زندگی گناہاں دے اندر ہوئے گی مگر انہیں توبہ کر لی ہوئے گی، تو کیڑا کوئی عالم الغیب ہے۔ فرمایا پاک دامن عورت تے الزام تراشی، او گھر دی بیٹی ہوئے، بیوی ہوئے، ماں ہوئے، بہن ہوئے، محلے دی عورت کوئی بھی ہے، فرمایا کہ جن نے پاک دامن عورت تے الزام تراشی کی تھی، فرمایا کبیرہ گناہ کر دے، اجتانبو سبع الموبقات، فرمایا کہ 7 ایک گناہ جڑے تو انو گنائے نے، فرمایا ایدی وجہ تو انسان ہلاک ہو جاندے ہیں۔ تے ہلاک دا مطلب سمجھ دے ہو کہ بندہ دنیا تے بھی ہلاک ہو گیا تے آخرت چے بھی ہلاک ہو گیا۔ تو آئیے میں تہاڈے سامنے کبیرہ گناہاں دا تذکرہ کرنا چاہنا، میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ میں نو حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ تسی احباب جو سماعت فرماؤ اللہ سنن تو بعد عمل کرن دی اور اگے پہنچان دی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور تساں دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیغمبر دے سینہ پاک دے نازل گون والا اللہ دا قرآن فرمایا والذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ۔ اللہ پاک نے قرآن پاک دے اس مقام تے فرمایا لوگوں کبیرہ گناہاں تو بچ جاؤ، کبیرہ بے حیائی تو بچ جاؤ۔ فرمایا وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، فرمایا جڑا بندہ کبیرہ گناہ کر لیندہ ہے، کبیرہ بے حیائی دا مرتکب ہو جاندہ ہے، تے جدو اللہ پاک دے کڑو پکی تے سچی معافی مانگ دے، توبہ کر دے، اللہ انہوں معاف بھی کر دیندہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ دو کبیرہ گناہ گزشتہ خطبہ دے اندر، تیسرا کبیرہ گناہ اللہ دا قرآن فرمایا والذین یکنزون الذہب والفضہ ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم۔ اللہ پاک
پاک نے قرآن پاک دے اس مقام تے فرمایا تیسرا گناہ کبیرہ، فرمایا جو بندہ زکاة نہیں دیندہ کبیرہ گناہ کردہ ہے۔ جڑا بندہ زکاة دا باغی ہے، زکاة دا منکر گئے، زکاة تو بالکل انکار کردہ ہے یا زکاة اندر ڈنڈی مار دے، فرمایا او بندہ کبیرہ گناہ کردہ ہے، کبیرہ گناہ عشر پورا نہیں دیندہ، زکاة پوری نہیں نکالدہ، فرمایا کبیرہ گناہ کردہ ہے۔ اور اللہ دے پاک پیغمبر دے سینے تے نازل گون والا قرآن فرمایا فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ، فرمایا ایسے لوگانوں میرا سونا محبوب خوشخبریاں بشارتاں دے دے، فَبَشِّرْهُمْ، اللہ سونے آقا دیا بشارتاں، فرمایا فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ، انہا واسطے اللہ پاک نے دردناک عذاب تیار کیتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ دے پاک پیغمبر تشریف فرمانے، سنیا جے میری باواں بہناں، سنیا جے اللہ دے پاک پیغمبر تشریف فرما، ایک عورت چل دیاں آپ دے کل مسئلہ پوچھن واسطے آئی، مسئلہ آپ نے دسیا، اس عورت دے نال ایک چھوٹی جی بچی ہے نام، اللہ دے پاک پیغمبر نے وکھیا، او بچی نے اپنے ہتھاں تے سونے دے کنگن پائے نے۔ اللہ اکبر، میرے پیغمبر فرماندے نے بی بی گل سننا، اے کی لگ دیئے تیری؟ آندیے سونیا اے میری بیٹی ہے۔ اللہ دے نبی فرماندے نے ہتھاں تے سونے دے کنگن پائے نے، کیا ایدی زکاة بھی دینی ہے کہ کوئی نہیں دیندی؟ جو الفاظ میرے پیغمبر نے اس وقت عورت نو الفاظ میرے پیغمبر نے بیان فرمائے، وہی الفاظ میں اپنی ماما بہناں نو دہرانا چاہنا، تو انہوں بھی پیغام دینا چاہنا۔ میرے پیغمبر نے اس وقت دی عورت نو فرمایا بی بی گل سن، زکاة دینی ہے کہ کوئی نہ، زکاة دینی ہے کہ کوئی نہ۔ میں بھی اپنی ماما بہناں نو پیغام دینا چاہنا، ماؤں بہنوں جڑے گلیاں دے اندر سونے دے ہار پائے نے، ہتھاں تے جناب سونے دے کنگن پائے نے، چاندی دیاں پدیباں پائیاں نے، یا سونے تے چاندی دیاں جناب گٹھڑیاں بنا کے ہنج سیفاں دے اندر رکھی ہے، ایدیاں زکاة دین دے ہو کہ کوئی نہ، ایدہ جناب عشر پورا نکال دے ہو کہ کوئی نہ۔ اللہ اکبر، اگر تے زکاة پوری نکل دی پئیے تے توانو بشارتاں جنت دیا نے، توانو خوشخبریاں جنت دیا نے۔ اگر زکاة پوری نہیں، عشر پورا نہیں دیتا جاندہ، تے میرے پیغمبر نے فرمایا فَبَشِّرْهُمْ بعذاب علیم، فرمایا میرا پیغمبر فرماندہ ہے بی بی گل سن، میں تینوں پیغام دینا چاہنا، فَبَشِّرْهُمْ بعذاب علیم، بی بی اگر تو آندی میں زکاة نہیں دین دی تے میں تینوں خوش خبریاں جہنم دیاں جناب، جہنم دے عذاب دیاں دین دا۔ اور اللہ دے پاک پیغمبر دے سینے تے نازل گون والا قرآن اس آیت تو اگلی آیت فرمایا یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا، اللہ دا قرآن فرمایا فتقوا بہا وجنوبکم وظہورکم، اللہ پاک اپنے قرآن پاک اندر فرمانے فرمایا جباہکم وجنوبکم وظہورہم، اللہ پاک نے قرآن پاک اندر فرمایا پہلے نمبر تے فرمایا بشارتاں خوش خبریاں دے دو، عذاب جہنم دیاں خوش خبریاں دینیاں۔ اگلی آیت اندر اللہ پاک فرمایا
فرما دینے یوما یحما علیہا فی نار جہنم فتقوا بہا جباہہم وظہورہم وجنوبہم۔ خالق کائنات قرآن پاک اندر فرما دینے فرمایا جڑا بندہ جناب زکاة نہیں دیندہ عشر نہیں دیندہ قیامت دا دن ہوئے گا ادھے مال نو جہنم دی آگ نال پگلایا جائے گا۔ پگلان تو بعد اللہ پاک انج کر کے جڑا سونا تے چاندی پگلے آئے گا او دیاں موراں بنن گیاں۔ موراں بنن تو بعد اے بندے دی پیشانی تے مور نال داگیا جائے گا۔ پھر جناب دے دائیں کندے تے داگیا جائے گا، ایدی پشت تے داگیا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے نے کائنات دے لوگوں اللہ پاک نے اتنا گرم سونے تے چاندی نو کیتا ہے گا، ایدیاں موراں اتنیاں زیادہ گرم ہون گیاں جڑی پیشانی تے لگے گی آر پار ہو جائے گی، جڑی دائیں کندے تے لگے گی آر پار ہو جائے گی، جڑی پشت تے لگے گی آر پار ہو جائے گی۔ اور سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرما دینے لوگوں اے بڑا بڑا کبیرہ گناہ جے آج معمولی گناہ نو سمجھنے آؤ اسی آنے کوئی گل نہیں، زکاة پوری نہیں دیتی کیڑا کوئی سانو پوچھن والا ہے، کیڑا کوئی ویکھن والا ہے، عشر پورا نہیں دیتا کیڑا کوئی ویکھن والا ہے، کیڑا کوئی پوچھن والا ہے۔ ویر سونیا دنیا تے کوئی نہیں پوچھن والا، دنیا تے کوئی نہیں ویکھن والا، مگر اللہ دی عدالت اندر میرٹ تے فیصلہ ہوئے گا۔ اللہ دی عدالت اندر ایک پائی دا حساب دینا پے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں لوگوں ہے جڑا اللہ پاک نے فرمایا ہے پیشانی تے داگیا جائے گا، ایدی وجہ کیے فرمایا انج کر کے جناب بندہ جڑا ہے نا امیر ترین بندہ بن گیا ہے، ایدے کولو جناب زکاة لین واسطے انج جناب زکاة لین واسطے بندہ ہوندہ ہے نا، عشر لین واسطے ہوندہ ہے نا، تے جدوں بندے دی زبان تو سندہ ہے ویر سونیا اللہ نے تینوں صاحب نصاب بنا دیتا ہے زکاة دینا عشر دینا۔ فرمایا پھر کی کر دے ہے جو متھے تے پنجی کو وٹ پا کے اندے کماوا میں کاروبار میں کراں تجارتاں میں کراں زمین میری فصل میں لگاواں تیل میں پاواں کھاد میں لگاواں اور بیج میں لگاواں ہن تیار ہو گئی ہے تے تسی آگے ہو جاؤ میں نہیں زکاة دیندہ جو گندہ جے کر لو۔ اللہ پاک دے پیغمبر دے صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود فرما دینے اے جڑا پیشانی تے وٹ پوندہ ہے ایدی وجہ تو اللہ پاک ایدی پیشانی نو دا گیا جائے گا۔ کی آندہ ہے زمین میری فصل میری بیج میرا خرچہ میں کردہ پیا کاروبار میرا دکان میری تے ہون تسی آگے عشر لین زکاة جاؤ میں نہیں دیندہ پیشانی تے وٹ پوندہ ہے بندے رو بندہ ہی نہیں سمجھدا۔ اور ساڑھے معاشرے اندر چلو ہون زکاة لین والا تھی ہو جڑا دور جو آپ دا سینا جی کہ صحابہ گر گر جا کے پیغام دیندے سن بھائی زکاة اتھے رکھ عشر ہونو دور ختم ہو گیا اپنی مرضی نال کوئی دوے یا نہ دوے جے کوئی ماڑا بندہ دروازے تے آ جائے تے اسی انہوں جی ٹرکا دینے آ غصے نال ویندے آ تینوں میرا ہی گھر نظر آیا فرمایا ایسے بندے دا کل قیامت تڑے دینا علاج ایسا ہوئے گا کہ گا اللہ ایک موقع اور دے دے اللہ فرمان کے ہن موقع ملنا اس وجہ تیری پیشانی تے داگیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور اگلی بات حضرت عبداللہ بن مسعود فرما دینے اللہ پاک نے جڑا فرمایا کہ جڑا انہیں جناب دائیں کندے تے داگیا جائے گا ایدی کی وجہ ہے ایدی وجہ جناب ایدی وجہ اے پیشانی تے وٹ پا کے نا پھر پتہ جواب دے کے اندر
اور جا میں نہیں دینا تینوں زکاة عشر چو کوئی حصہ، یعنی اینج سر ماردہ اپنا ٹگے وانگو اپنا سر ماردہ ہے. فرمایا کہ جدو اینج سر ماردہ ہے نا اللہ فرمان گے ہون جیوے مرضی آکڑا مخال ہے تو ہون مڑوڑ لے اونا تے تو ساڑھے کوڑے تیرا سی سارا ہی حل. فرمایا جڑا ہے جو توڑ مار دے نا قرآن دی تفسیر ہے. فرمایا اس وجہ تو ادھے دائیں کندے تے داگیا جائے گا تے ایسا داگیا جڑا وہ مہر ہوئے گی سکہ ہوئے گا. فرمایا کہ ادھے کندے تو آر پار ہو جائے گا. اللہ اکبر. اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دینے متھے تے وٹ پالے توڑ مار لئی شیر جناب دائیں کندے وال مار لیا تے پھر بڑ بڑ کردہ جناب اپنی پشت وخا کے اپنے کار وڑ جاندہ ہے چلا جاندہ ہے کہندہ جاؤ میں نہیں دینا جو گندہ جے کر لو. فرمایا جدو پشت وخا کے اپنی جاندہ ہے اللہ پاک نے اس وجہ تو فرمایا کہ دی پشت تے دا گیا جائے گا سکہ لایا جائے گا آر پار ہو جائے گا. ویر سونیا انج نہ کر انج نہ کر کبیرہ گناہ جے کبیرہ گناہ جے. جیڑا بندہ زکاة نہیں دیندہ جیڑا بندہ عشر نہیں دیندہ ویر سونیا اے مال اللہ دا سونا اللہ نے دیتا ہے چاندی اللہ نے دیتی فصلہ اللہ نے دیتیاں سارا کچھ جدو دین والا اللہ پھر خوش طبینال مسکرا کے اللہ دے جناب گوالے کرے اگر اللہ اکبر. اللہ حضرات دی وقار اور اللہ پاک دا قرآن. اور میں ایک گال کرنا چاہنا تین طرح دا مال بندے دائے آپ نے فرمایا جڑا کھا لیا پین لیا بسیدہ ہو گیا. چوتھے نمبر دے آپ نے فرمایا جڑا مال اللہ دے رستے اندر خرچ کر دیتا اے چار طرح دا مال توجہ کرنا حضرات دی وقار. فرمایا اے چار طرح دا مال بندے دائے باقی دولتہ پراپریاں دکانہ فصلہ اے بندے دیاں کوئی نہیں جے تے وارثاں دیاں جے ہیں جو بندے نے اکھا بیٹنیاں نے ادھر جناب آ جانا ہے وراثت لین والیاں نے ہر شہدیاں ونڈیاں بے جاڑیاں تائیں تے اللہ پاک نے اپنے قرآن پاک اندر فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. اللہ پاک نے قرآن پاک دے اس مقام دے فرمایا لوگو اس زکاة دا انکار کرنا زکاة نہ دینا عشر پورا نہ دینا. فرمایا کبیرہ گناہ جے بچ جاؤ کبیرہ گناہ ادھے مرتقب نہ بنو. جیڑا بندہ زکاة نہیں دے گا عشر نہیں دے گا ہلاک ہو جائے گا. اور فرمایا زکاة دین والیاں دنال مل جاؤ رکوع کرن والیاں دنال مل جاؤ نماز پڑھن والیاں دنال مل جاؤ. جیڑا بندہ عمل کر لے گا اللہ دے تے راضی ہو جائے گا. اللہ اکبر. اور زکاة دین دیاں عشر دین دیاں ویر سونیا مال کٹ نہیں ہوندہ بلکہ اللہ پاک جناب بیماریاں تو گناہاں تو پاک صاف فرما دین دینے. تائیں تے اللہ دا بندہ دے پڑھ لے نماز ادا کر لے زکاة نو پڑھ لے نماز ادا کر لے زکاة نو نیکیاں دا بیج بیجی اٹھے ادھی رات نو پڑھ لے نماز ادا کر لے زکاة نو نیکیاں دا بیج بیجی اٹھے ادھی رات نو چھڑنا جہان اڑیا سوچ کسے بات نو
چھڑنا جہان اڑیا سوچ کسے بات نو ویخ لے قارون بار سر اتے چا گیا نیکیاں دا بیج بیجی اٹھ ادھی رات نو پڑھ لے نماز ادا کر لے زکاة نو اللہ پاک فرما دینے فرمایا کائنات دے لوگو والذین یکنزون الذہب والفضہ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم۔ زکاة نہ دین والا بھی کبیرہ گناہ بڑا بڑا کبیرہ گناہ جے تے جیڑا بندہ زکاة نہیں دے رہا عشر پورا نہیں دے رہا اجتانبو سبع الموبقات اس حدیث اندرے بھی بندہ آندہ ہے اے بندہ اپنی دنیا بھی ہلاک کر بیندہ ہے تے آخرت بھی آج تو بعد بھائی پوری زکاة پورا عشر دو گے کہو انشاءاللہ پہلا بھی دین دیو تسی اللہ دی رحمت نال اگر کوئی کمی پیشی ہے تو اللہ نال وعدہ کر لو اللہ انشاءاللہ معاف کر دے گا۔ رمضان ہوندہ پہ ہے رمضان سے اکثر لوگ اپنی اپنی زکاة نکال دینے عزم کر لو کہ اسی اس کبیرہ گناہ دا مرتکب نہیں ہونا بلکہ تو پکی سچی معافی مانگ کے اللہ دا مال اللہ دے رستے اندر اللہ اکبر اللہ۔ حضرات دیوکار آئیے جناب چوتھا گناہ بیان کرنا چاہنا چوتھا گناہ اللہ اکبر اللہ چوتھا کبیرہ گناہ حرام طریقے نال مال کھانا حرام طریقے نال مال کمانا۔ اللہ پاک دا قرآن فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ۔ اللہ پاک نے قرآن پاک نے اس مقام تے فرمایا کائنات دے لوگو آپس اندر اپنے ویران دا مال جڑا ہے نا بالباطلی حرام طریقے نال نہ کھاؤ ناجائز طریقے نال نہ کھاؤ۔ ہن جناب ناجائز طریقے میں تینوں گناواں ایک ایک پیغام اپنے دل تے نوٹ فرمانا اللہ اکبر اللہ۔ حضرات دیوکار ناجائز طریقہ حرام طریقہ چوری نال مال کمایا گیا گرام ڈاکے نال مال کمایا گیا گرام سودی کاروبار دے نال مال کمایا گیا گرام رشوت نال مال کمایا گیا گرام دھوکے نال مال کمایا گیا گرام فراڈ نال مال کمایا گیا گرام ناپ تول اندر مال جڑا کمایا گیا گرام جے رشوتاں تے جناب جیباں پرن والا مال جڑا کماندہ ہے حرام طریقے نال مال کماندہ پہ آئے اللہ اکبر اللہ۔ حضرات دیوکار کسے دی زمین تے ناجائز قبضہ کرنا اور ناجائز قبضہ کر کے جناب او دے چون پرافٹ لینا یا جناب والا فصل لینا یا آمدن لینا اے بھی ناجائز تے حرام طریقہ گئے اللہ اکبر اللہ۔ حضرات دیوکار یہ سارے ناجائز اور حرام طریقے اندر آندے نے فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ فرمایا لوگو حرام طریقے نال مال نہ کمایا جے حرام طریقے نال مال کمان والا جڑا بندہ ہے نا او جناب والا گناہ کبیرہ کر دے۔ اور اتھے میں ایک گل کر دواں اللہ اکبر اللہ اپنیاں بین دا حق کھا جانا یہ بھی حرام طریقہ جے۔ آج اسی اللہ جان دے کئی بندے میں ویکھے جناب میں حضرت سود تو بڑا بچنا میں رشوت تو بڑا بچنا میں چوری تو بڑا بچنا میں جناب والا چوٹ تو بڑا بچنا منیا ویر سونیا تو سارا عمل کرنا ہے مگر جڑی گھر دے اندر نمانی ایک دو بہنا ہے او دیاں جناب پراپرٹی تے قبضہ کر کے بیٹھا ہے۔
زمین تے قبضہ کر کے بیٹھا ہے. فرمایا بھی بندہ حرام طریقے نال مال کماندا پیا ہے, ناجائز طریقے نال مال کماندا پیا ہے. اللہ اکبر. ایک کل دا واقعہ ہے, سوشل میڈیا تے بڑی گردش کر رہی ہے نا ویڈیو. اللہ ایسے بندیاں نو ہدایت دے دے, اگر ہدایت نہیں تے اللہ انہاں نو ہلاک فرما دے. اللہ جان دے نہ زمین پھٹی نہ آسمان گریا. اللہ اکبر. نوجوان بہن نال ہنج کر کے اپنے ویران دے گھر نو شہرہ ورکان دا واقعہ گئے. اپنے ویران دے گھر اندر آئی نا, ویر سوڑیا میں درد دل نال پیغام دینا چاہنا. انہاں نو مانیاں نو کچھ نہ کیا کر, انہاں دا حصہ بھی انہاں دے گوالے کر دیا کر, دروازے بھی انہاں دے بند نہ کریا کر. تے جدوں تیرے دروازے تھے آ جان, محبت نال انہاں دی چوڑی چے کچھ نہ کچھ پا دیا کر. اللہ تیرے گھر دی اندر برکتاں رحمتاں دا نزول فرما دے گا, اور تیرے گھر نو اللہ بڑیاں بیماریاں تو پاک کر دے گا. اللہ جان دے اتنے ظالم تے کمینے ویر میں دنیا تے نہیں ویکھے. ہے جب بین آئیے نا آگیاں دی ویرو میرا حصہ تے دینو نا. ہے جب دو ویر ایک سامنے کھڑا ہو گیا ہے, ایک بیک سائڈ تے کھڑا ہو گیا ہے. ایک ظالم نے اپنی بہن نو سینے چے فیر مارے آئے نا, ایک ظالم نے اپنی بہن نو ہنج کر کے کمر دے وال فیر مارے آئے نا. دونہ نے ہنج کر کے جناب فیر مار دیتے, ایک دا سینے چے وجہ ہے, ایک دا کمر چے وجہ ہے. اپنی بہن نو گمیشہ واسطے خاموش کروا دیتا ہے نا, اپنی بہن نو گمیشہ واسطے ہنج نیند دے اندر سلا دیتا ہے نا. ہے کیے ہے جناب پتہ نہیں نمانی ایک مرلہ لین واسطے آئیے یا دو مرلے لین واسطے آئیے. اوہ نہ نمانیاں نو کچھ نہ کیا کر, پتہ نہیں پچھلے گھر والیاں نے کنے کتانے دے کے میں نے دے کے پتہ نہیں پچھلیاں نے کتنا کا پریشان کر کے تیری بہن نو تیرے دروازے تے بھیجی ہے نا. ویر سونے ایسا عمل نہ کریا کر, اگر بہن آ جائے تے خوشی نال او دا حصہ او دے گوالے کر دیا کر. فرمایا جڑا بندہ اپنی بین دا حق کھاندا پہ ہے, وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ, حرام کھاندا پہ ہے, باطل طریقے نال مال کھاندا پہ ہے. اور جڑا بندہ جناب اپنے ویر دی وراثت تے قبضہ کر کے بیٹھا ہے نا, اپنے ویر دے حصے تے جناب ناجائز سپ بن کے بیٹھا ہے. فرمایا بھی بندہ ناجائز کردہ پہ ہے, حرام کردہ پہ ہے. اور جناب والا یہ سارے ناجائز طریقے نال مال کما کے کھا کے سودی کاروبار کر کے رشوتاں لے دے کے جناب ان کی کرد ہے, سینہ چوڑا کر کے کاٹنا پا کے برینڈڈ سوٹ پا کے ان اللہ دے گھر اندر آ کے نمازاں پڑھ دے. آسمانہ تو آوازاں دیاں نے سنیا جدرا, آسمانہ تو آوازاں دیاں نے. اوے میرا بندہ نماز قبول کرنا تے دور دی بات ہے, میں تیری کوئی بھی عبادت نہیں قبول کرانگا. فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ, فرمایا لوگو حرام طریقے نال ناجائز طریقے نال جڑا مال تسی کماندے ہو, رشوت لین والا, سودی کاروبار کرن والا, ناجائز زمین تے سپ بن کے بیٹھا ہے. فرمایا کہ اس بندے دی اونی دیر عبادت قبول نہیں جے, نماز قبول نہیں جے جنی دیر تک اپنا مال پاک نہیں کرے گا. اللہ اکبر. اندازہ لگائیے اسی یہ نو کبیرہ گناہ سمجھ دے, بولو نمازاں بھی پڑھی جا رہے ہیں, حصہ بھی کھائی جا رہے ہیں, نمازاں بھی پڑھی جا رہے ہیں, رشوت بھی دئی جا رہے ہیں, لئی جا رہے ہیں. سودی کی کریے حضرت, گزارا نہیں اس تو بغیر, اور گزارا نہیں تے پھر سمجھ لے جو تو نمازاں نیکیاں کردہ پہ بالکل بیکار کردہ پہ. دلیل میں دینا انشاءاللہ. اور میں نے ایک بات یاد آئی, حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ
اور اسی یہ سارا کچھ کر کے نا سارا کچھ ناپ تول اندر اور جناب وعدہ کاٹا کر کے دھوکے دا مال حرام کاریاں کر کے اسی سمجھ رہے ہیں کام چنگا کر دے پہ. حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ بڑا پیارا واقعہ بیان فرمانا ہے. ایک بندے نے انہوں نے ویکھیا نوجوان جو کی کردا پیا اینجوں نے ایک ریڑی تو سیب چوری کیتا ہے تے چوری کر کے تھوڑا جا اگے گیا ہے. آپ انہوں ویکھن لگ پہ اگے گیا ہے تے اگے ایک بابا بیٹھا بزرگ انہوں نے سیب دے دیتا ہے. حضرت فرماتے ہیں تینوں شرم نہیں آئی حیا نہیں آئی کہ ایک مسلمان دے حق تے ڈاکہ مار کے تے بابے نو سیب دیندا پیا. انہیں کہا حضرت میں ٹھیک کردہ پیا. فرمایا کیسا بے حیا انسان ہے, کردہ بھی غلط پیا ہے اور اپنی زبان تو کہہ بھی تو رہا ہے کہ میں ٹھیک کردہ پیا. فرمایا تو کس انداز نال کہنا ہے کہ میں ٹھیک کردہ پیا. اندھا حضرت اللہ پاک نے قرآن پاک اندر فرمایا کہ جیڑا بندہ ایک گناہ کرے گا تے انہوں ایک گناہ یعنی کوئی بھی غلط کام کرے گا انہوں ایک گناہ ملے گا. تے جیڑا بندہ نیکی کرے گا اچھا کام کرے گا انہوں 10 نیکیاں ملن گیا. 10 تو اللہ بڑھا بھی دے گا 70 100 700 تک جان گیا. تے حضرت 10 دا ہی حساب لا لو میں پچھو چوری کر کے لے آندہ سیب اور میں نو کنے گناہ ملے بولو ایک گناہ اگے میں بابے نو صدقہ کر دیتا نیکیاں کنیاں ملیاں بولو 10 اور ایک دے نال ایک یعنی ایک گناہ نال ایک نیکی باقی کنیاں بچیاں باقی 9 بچ گیاں. تے دسو میں اللہ پاک نال تجارت ٹھیک کر رہے ہیں کہ کوئی نہ یعنی 9 نیکیاں اور اے عمل میرا بڑی دیر دا جے. تے حضرت فرماندے نے تینوں شیطان نے ورگل شیطان نے تینوں دھوکے اندر رکھیا ہے فریب اندر رکھیا ہے. فرمایا تو ظلم کردہ پہ ہیں کسے دے حق تے ڈاکہ مار کے صدقہ کرنے والے بندے دا صدقہ اللہ قبول کردہ نہیں جے قبول کردہ. اسی حرام طریقے نال مال کما کے مسیطہ جے جناب دیں دیں اسی جناب فلاحی کام کرنے آسمان نہ تو آباد ہوں دی بندیا تیریاں سانو ایسیاں نیکیاں دی لوڑ اگر نیکیاں قبول کروانا چاہنا ہے ربنا تقبل فرمایا اپنی کمائی نو پہلا. اور اتھے میں ایک اور مثال دے دوں 2 بندیاں نے نا ایک چنگا اعلیٰ درجے دا کوڑا چوری کیتا تے کوڑا چوری کر کے نا کوڑا منڈی اندر پہنچ گئے فروخت کرنے واسطے. تے تو آنو پتا کوڑا جدو چوری کیتا جائے تے نور پیر دا یعنی سرگی دا ویڑا ہوں گا وہ چوری کر کے تے جدو منڈی جے پہنچے تے سورج طلوع ہو گیا پک شک لگ گئی. ایک کہندا یار تو کوڑے دا دھیان رکھ جے کوئی چنگا گاہک آ گیا نا تے انہوں فروخت کر دیں میں ذرا ناشتہ لے کے روٹی لے کے آواں. انہوں کہا ٹھیک ہے لایا. ایک بندہ آیا انہیں تھیلا جناب اینج کر کے بنیا واہ پریا ٹھیک ہے جی. وہ آیا انہیں کہا ہاں بھئی کوڑا بیچنا ہے. انہیں کہا میں بیچنا ہے. کنے دا بیچنا جی میں بھئی اینے پیسیاں دے بیچنا. انہیں کہا چل ٹھیک کوئی گل نہیں اے چوڑا میرا تیرے کول پہ ہے ایدے چھے کوئی قیمتی جڑیاں نے نا اشیاء نے تے میں ذرا ایدی ٹرائی کر کے آوائیں ٹردہ کیسا ہے نخریلا ہے کہ کوئی نہ نسلی ہے کہ کوئی نہ. او دے اتے بیٹھا اڈی دیتی تے جناب 10 منٹ 20 منٹ ہے گھنٹہ 2 گھنٹے انی دیر نو دوسرا بھی آ گیا. انہیں کہا ہاں بھئی کوڑا کدھر گیا. انہیں کہا کوڑا جن وک گیا کنے دا وکیا ہے. انہیں کہا جننے دا لے آندہ سی انہیں دا. انہیں کہا جننے دا لے آندہ سی. انہیں کہا کتھے پیسے. انہیں چوڑا کھول کے آنجی جدو سامنے کیتا او دے چھے روڑی تو جناب ٹاکیاں ٹوکیاں پائیاں پرانیاں جتیاں جتیاں او دے چھے کوڑا کڑا پا کے دے تھیلا بنایا. انہیں کہا جنج کوڑا لے آندہ سی انجی یعنی چوری کر کے مال کمایا ہویا حرام طریقے نال مال کمایا ہویا انسان نو کدی فائدہ رشوت والا مال سودی کاروبار کرنے والا مال انسان نو کدی فائدہ جنج دا کمائیے مال ویر سونے ہو انجی. اللہ اکبر اللہ حضرات دی وقار
ہن دلیل سنیے جیڑا بندہ جناب والا انج کر کے حرام طریقے نال مال کماندا پھر نمازاں پڑھدا نیکیاں کردا اللہ دی جناب کوئی عبادت قبول نہیں جے کر دے بخاری دی روایت بیان کرن لگا اللہ دے پاک پیغمبر فرما دے انج کر کے بندہ جناب پہنچ دائے نا کتھے پہنچ دائے جناب سفر کر دیاں جناب بیت اللہ دے اندر پہنچ دائے جناب انج لباس جڑائے نا بلکل جناب خستہ غالت دا بنے آئے نا اپنی میدی حالت فقیرہ والی بن گئی ہے نا جناب بیت اللہ دے اندر پہنچے آئے آسمانہ والا ہاتھ اٹھا کی اندر اللہ میری اے دعا نو قبول کرنا آسمانہ تو آواز ہوندی میرا بندہ میں کنج تیری دعا نو قبول کرام اللہ سوڑیا میں مسافر آؤں فرمایا بالکل مسافر ہیں مسافر دی دعا نو رد نہیں کیتا جاندہ اللہ میں فقیر بنے آؤں اللہ غریب بن کے تیرے دروازے تے آگے آم فرمایا بالکل تو فقیر بنے آؤ غریب بنے آؤ اس حالت اندر اگر تو کسے دروازے دنیا تے بھی چلا جائے وہ بھی تینوں خالی نہیں لٹائے گا کہ اللہ پھر گال کیے کیوں نہیں میری دعا نو قبول کردہ پہ آؤ خالق کائنات فرما دینے اللہ پاک فرما دینے میرا بندہ گال سن لے تیریاں دعاواں میں اس تو قبول نہیں کردہ پہ آؤ تیریاں نمازاں میں اس تو قبول نہیں کردہ پہ آؤ کیونکہ تیرا کھانا غرام دا پینا غرام دا پہننا غرام دا میرا بندہ اگر چاہنا ہے کہ تیریاں دعاواں قبول ہو جان میرا بندہ اگر چاہنا ہے کہ تیریاں نمازاں قبول ہو جان جا پہلا اپنا کھانا گلال دا پینا گلال دا پہننا گلال دا کر گیا پھر عبادت کریں گا چھوٹی تو چھوٹی نیکی بھی کریں گا وہ بھی اسی تیری اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما لوانگے فرمایا بندیا ایک اتھے بیت اللہ پہنچے ہیں تے بیت اللہ دے اندر بھی رب نے دی عبادت نو قبول وجہ کیے وَلَا تَعْقُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ناجائز طریقے نال مال کھاندہ بے کبیرہ گناہ جی تے ساڑھے ملک دا نظامی ماشاءاللہ بڑا پیارا بن گیا ہے اشیانے کم ہو جائے گا تیرا مگر تو جیب میری گرم کر تے جو کروانا یا رشوت دے تیرا کم ہو جائے گا بھائی کیوں رشوت جس کرسی تے بیٹھا ہے تینو تنخواہ سرکار تنخواہ دین دی پئیے تھے اللہ نے تیری ذمہ داری لائیے غریب تے ظلم نہ کر مگر ساٹھا انداز اسیانے غریب آگیا ہے مہنگائی دا ستایا بلان دا ستایا اور کسی انداز نال پریشان ہو کے آگیا ہون انہوں لٹ لو ننگ پڑنگ کر دو اور ایک شاعر نے کیا اے روز محشر میرا نام اعمال نہ دیکھ اے روز محشر میرا نام اعمال نہ دیکھ اس میں کچھ پردہ نشینوں کے بھی نام آتے ہیں بڑے بڑے کل قیامت والے دن اللہ دی عدالت اندر حاجی پھسے ہونگے بڑیاں بڑیاں داڑیاں والے پھسے ہونگے ٹوپیاں والے پھسے ہونگے وجہ کی وَلَا تَعْقُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ناجائز طریقے نال مال کمایا اور اللہ دی مخلوق نو پریشان کیتا فرمایا کبیرہ گناہ کردہ جے کبیرہ گناہ کرن والے دی اللہ نماز عبادت قبول کردہ اللہ اکبر اللہ حضرات دی وقار آئیے جناب گل جلدی جلدی اینڈ وال چلانا چاہنا دو گناہ یعنی دو پچھلے جمعے اندر دو اس جمعے اندر چار گناہ ہو گئے اور پنجواں گناہ جناب والا غور کرنا توجہ کرنا پنجواں گناہ جناب والا کبیرہ گناہ اللہ اکبر اللہ جادو جڑائے بھی کبیرہ گناہ جادو کرن والا جادو کروان والا جادو گردی تصدیق کرن والا
والا کفر کردہ کبیرہ گناہ کردہ اللہ پاک نے اپنے قرآن پاک اندر فرمایا وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ اس ایت اندر جناب والا ہے کر کے اللہ پاک نے جناب دو ملائکہ ہاروت اور ماروت نو اللہ پاک نے جناب مصر دی زمین تے بھیجے آؤ ہے جادو لے کر کے آئے لوگاں دے امتحان تے آزمائش جدو لوگاں نو سکھانا شروع کر دیتا لوگاں دے سن تے فرشتیاں دے سن فلا تکفر وے اللہ دے بندو اے گناہ نہ کرو اے کفر جے کبیرہ گناہ جے جادو کرن والا جادو کروان والا کفر کردہ کبیرہ گناہ کردہ آج دیکھیاں نظرہ معاشرے تے نظر دوڑائیے ایک دو قدیسہ سن لو معاشرے دی کاسی بات اندر کرنے انشاءاللہ حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ کو فرما دینے زارہ باز فرما دینے الکائنات دے لوگوں ہے جڑا جادو کرن والا جادو کروان والا جڑا بندہ ہے جادو گر دی تصدیق کرن والا ہے فرمایا اس بندے دی حد ساحر ساحر جڑا لفظ نام جادوگر تے بولیا جاندہ ہے فرمایا حد الساحر زارہ باؤنوں کے فرمایا اس بندے دی صدائے نال ایدی گردن جڑی نا تن تو جدا کر دیتی جائے اور حضرت صحیح البخاری اندر امام بخاری رحمت اللہ علیہ ایک واقعہ نقل فرما دینے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کر کے جدو جناب بیٹھے نا خلافت دے منصب تے بیٹھے نا آپ نے پورے علاقے دے اندر اپنے جناب گورنرانو شاہی پیغام بھیجیا فرمایا گل سنو نا میرے پیارے گورنروں جتھے توانو جادوگر نظر آ جائے جتھے جادو کرن تے کروان والا نظر آ جائے فرمایا جادو کرن والا نظر آ جائے فرمایا اس بندے دی صدائے نا فوراً او دی گردن تن تو جدا کر دیتی جائے اللہ اکبر اتنا بڑا کبیرہ گناہ اتنا بڑا کبیرہ گناہ نا یعنی یہ دی صدا دنیا تے انہوں ایک لمحہ بھی دنیا تے زندہ رہن نہ دیتا جائے آج میرے ملک دا حال جدہ بن گیا ہے اللہ جان جائے بڑی بڑی دور میں گیا جناب پکھر دے علاقے تک ایبت آباد مرید علاقے تک اسلام آباد ہری پر قدارت بڑی بڑی دور اللہ پاک لے کے گیا مگر میں ملک دے اندر جس شہر اندر بھی چلا گیا ہر دیوار تے میں نے لکھیا نظر ملیا کی لکھیا نظر ملیا انا اللہ اکبر اللہ ہر ناجائز اور جائز کام کروانے کے لیے ہمارے پاس تشریف لے کے آئے محبوب آپ کے قدموں میں اللہ اکبر جس لڑکی سے آپ چاہیں ہم نکاح کروا کے دیں گے یعنی یہ جملے لکھے نظروں دینے شاڑے ملک دے اندر دیواراں تے لکھے نظروں دینے اللہ اکبر میں اپنی حکومت نو پیغام دینا چاہنا میں اپنے جناب وزیر اعلیٰ صاحبہ نو پیغام دینا چاہنا وزیر اعظم صاحب نو پیغام دینا چاہنا اللہ ذمہ دارہ نو پیغام دینا چاہنا یہ کون سا قانون گئے جو جائز کام تو ہوا ٹھیک ہے ناجائز کام کرنے کی پبلک سٹی کی اجازت دیتا ہو یہ کون سا قانون گئے محبوب آپ کے قدموں میں جدے بارے جملہ لکھیا گیا ہے کسے دی تیو بیٹی لگ دیئے نا جدے بارے جملہ لکھیا گیا ہے کسے دی تیو بہن لگ دیئے نا جدے بارے جملہ لکھیا گیا ہے کسے دے گردی تے عزت گئے مٹنا چاہیے نہ دیواراں تو مٹنا چاہیے ملک پاکستان کفر تو جناب والا اے پاک تے صاف ہونا چاہیے اور اگلا ظلم کیا گیا اللہ اکبر نالے لکھیا ہوندے کالا نالے لکھیا ہوندے علم نالے لکھیا ہوندے اندھیرا نالے لکھیا ہوندے روشنی ویر سونے جڑا علم ہے وہ کالا نہیں ہو سکتا جڑا کالا ہے وہ علم نہیں ہو سکتا کفر گئے فلا تکفر اور میں جناب والا اپنی حکومت میں ایک عرضی کرنا چاہنا اچھی بات ہے روڑا تو ناجائز تجاوزات ختم کروان دے پہ ہو اچھی بات ہے ہونا چاہیے ملک اندر روڑ فراخ ہونے چاہیے کھلے ہونے چاہیے مگر ویر سونے ہو ایدر بھی تے نظر ثانی کرو نا اللہ
اللہ اے دیواراں تو کفر مٹائیے، دیواراں تو کفر مٹائیے، کبیرہ گناہ جے، کبیرہ گناہ کرنے والا بندہ ایدی کوئی بھی اللہ عبادت قبول نہیں جے کر دے۔ فرمایا فلا تکفر، ایک کبیرہ گناہ جے اور ایک غلاظت جے، گند جے، گند جے، ایدے تو بچ جاؤ۔ اللہ اکبر اللہ۔ ہن جناب والا میں تھانوں چند منٹاں دے اندر ایک واقعہ تہاڈی نظر کرنا چاہنا۔ اللہ اللہ جڑا جادوگر بندہ ہے ایدہ انجام بڑا خطرناک ہوندا ہے نا، جادوگر بندے دی موت بڑی خطرناک ہوندی ہے نا۔ اللہ اکبر۔ اگر تے توبہ کر لے زندگی اندر رب معاف فرما دے گا، بغیر توبہ تو مر گیا تو اللہ نے معاف نہیں کرنا۔ میوں ہاسپٹل دا واقعہ ہے نا، بہت بڑے ڈاکٹر صاحب بیان کر دینے اپنی زبان تو، ویڈیو میرے کول موجود، اگر کوئی دیکھنا چاہے میں دکھان واسطے تیار۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں انج کر کے کہ ساڑھے کل مریض لے کے آندہ گیا، اللہ اللہ ڈائری دی مرض اندر مبتلا ہے نا، اور جناب اور بھی بیماریاں، حالت بڑی دی خراب ہے نا، آئی سی یو دے اندر انہوں داخل کر دیتا گیا ہے نا۔ ڈاکٹر صاحب فرما دینے شاڑا انداز ترنم، یعنی اسی جناب روزانہ صبح صبح آئی سی یو دے اندر سورہ الرحمن دی تلاوت لگایا کر دیسا، جدوں مریض داخل ہویا ہے نا، صبح دا وقت ہویا اسی سورہ الرحمن دی تلاوت لگائیے نام۔ سورہ الرحمن دی تلاوت لان تو بعد ایدے ناک اندروں کیڑے نکلنے شروع ہو گئے نے، ایدے کنہ دی اندروں کیڑے شروع ہو گئے نے، ایدیاں اکھاں دی اندروں کیڑے نکلنے شروع ہو گئے نے۔ تمام ڈاکٹر تے نرساں حیران ہو گئے نے، اعلیٰ قسم دی مشین لگا کے چیک کیتا گیا ہے، ایدے جسم اندر دیکھئے کیا مرض دی مبتلا ہے، ہنج کر کے کیمریاں دے ذریعے ویکھیا گیا ہے، کوئی کیڑا جسم اندر نظر نہیں آندہ، مگر جدوں جناب والا سورہ الرحمن دی تلاوت لائی جان دیئے، ایدے کنہ دی اندروں، منہ دی اندروں، ایدیاں اکھاں دی اندروں کیڑے نکلنے شروع ہو جان دینے۔ اللہ اکبر۔ ایدی بی بی جناب دی عورت دے نال سربرائے، اللہ اکبر۔ انہوں پوچھیا گیا، پہلے تے دستی نہیں سی، بعد چنے دسیا، انہیں کیا ویر سنیا گل سننا، اے جادو کردہ سی فلا تکفر، اور جادو کرندہ طریقہ ایدہ بڑا گندہ سی۔ میں بڑے پیار نال پیغام دینا چاہنا، اور کئی ایسیاں باتاں جڑیاں جناب والا اصلاح معاشرہ واسطے بیان کرنیاں پہندیاں نے۔ اللہ اکبر۔ جادو کرندہ طریقہ بڑا گندہ، جڑا بندہ دے کول جادو کروان واسطے آندہ نا، اللہ اکبر۔ مرد گئے، عورت گئے، بچہ گئے، بوڑھا کوئی بھی دے کول جڑا جادو کروان واسطے آندہ ہے، او دے نال جناب والا بد فیلی کر دے نا، اور بعد فیلی کرن تو بعد جڑی غلاظت گند نکل دے نا، وہ گند آپ بھی کھاند ہے، اور جڑا کروان واسطے آندا پہ اللہ میری توبہ انہوں بھی کھلان دے، اور کمرے دے اندر ایک بت رکھی ہے، انہوں سجدہ کروان دے۔ یارو ایک غلاظت گئے، گند گئے، بچ جاؤ اے تو بچ جاؤ، اے دکان نہیں چل دی پئی، چل نہ جادو کروان واسطے چلیے، اے جناب روٹیاں تھوڑیاں ہو گئیاں نے، جادو کروان واسطے چلیے، رشتے چنگے نہیں مل دے پہ، چلو نہ جادو کروان واسطے چلیے۔ اللہ خدا دا واسطہ جے ویرو پیغام دینا چاہنا بچ جاؤ۔ اللہ اکبر۔ ہے دا گندہ طریقہ بت نو سجدہ کرواندہ، بد فیلی کردہ، 4 ماہ تک آئی سی یو دے اندر جناب بستر سے تڑپ تڑپ کے مر گیا، ہمیشہ مسلسل ایدے ناک اندروں، ایدیاں اکھاں دے اندروں، کنہ دے اندروں گندے کیڑے نکل دے رہے، مر گیا، جہنم دا ایندھن بن گیا۔ اللہ نے پیغام دیتا، فرمایا فلا تکفر، لوگو جادو کبیرہ گناہ جے، بچ جاؤ بچ جاؤ، جادو کبیرہ گناہ جے۔ بہن میری میں تینوں پیغام دینا چاہنا، میری ماں بہن توجہ نال پیغام نوٹ فرما، چھوٹیاں چھوٹیاں گلاں تے نہ ظالمہ دے ہتھے نہ چڑھیا کر،
پیر سونے پیغام دینا چاہنا دنیا در کوئی بھی پریشانی آ جائے قرآن دے قریب آ حدیث دے قریب آ انہا ظالمہ دے قریب نہ جا وگرنہ ایمان برباد ہو جائے گا عقیدہ برباد ہو جائے گا عقیدہ بنا لے ایمان بنا لے جو کر دے رب کر دے عقیدہ پختہ کر لے اللہ اکبر اللہ تو علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا اللہ تو علاوہ کوئی جناب والا مشکلہ جو نکال نہیں سکتا کیونکہ اللہ دے نبی فرما دینے فرمایا اللہم لا مانیا لما آتیتا ولا موتیا لما منعتا ولا ینفعوز الجد من کل جد میرے نبی فرما دینے لوگوں جس بندے نو اللہ نفع دینا چاہے اس بندے دا کوئی نقصان نہیں کر سکتا تے جدا اللہ نقصان کر دوے جس بندے نو اللہ نفع نہ دینا چاہے اس بندے نو کوئی فائدہ نہیں جے دے سکتا آئیے کبیرہ گناہوں تو بچ جاؤ پہلا کبیرہ گناہ شرک بچ جاؤ بدعت تو بچ جاؤ تیسرا کبیرہ گناہ جڑا ہے نا جناب والا گرام کمائی تو بچ جاؤ زکاة پوری پوری دیا کرو جادو تو بچ جاؤ جادو کروانا بھی نہیں کرنا بھی نہیں او دی تصدیق بھی نہیں کرنی فرمایا والذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش وَإِذَا مَا غَضِبُوهُمْ يَغْفِرُونَ اللہ پاک نے قرآن پاک دے اس مقام سے فرمایا لوگوں بڑے بڑے کبیرہ گناہوں تو بچ جاؤ جڑے پانچ تہاڈے سامنے بیان کیتے نے خصوصاً انہاں تو بچو اے او گناہ نے جنہاں نو معاشرے اندر گناہ نہیں سمجھیا جاندہ معمولی سمجھیا جاندہ ہے اللہ میں نو تینو عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین